میں نبی نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز نہیں دیا. مہر ہے, مہر کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. اگر جہیز اسلام میں ہوتا تو یہ کیسی حماقت کی بات ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, تو نکاح نامے میں مہر لکھا ہوا ہے 50,000, ایک مثال دے رہا ہوں, اور لڑکی سے جہیز کتنا لے رہے ہو؟ 5 لاکھ کا. تو یہ کامن سینس کی کوئی بات بنتی ہے؟ ابے 50,000 دے کے تو لے 5 لاکھ روپے رہے, یہ کون سا قانون ہے بھائی؟ نہیں یار, یہ سمجھ میں تو رہنے دو یار, یہ کوئی کھوپڑی میں آتی ہے بات. ایک صاحب مجھے کہنے لگے فجر کے بعد سونا پسندیدہ نہیں ہے اسلام میں, اس کی کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا اگر فجر کے بعد سونا پسندیدہ ہوتا تو فجر میں اللہ اٹھواتا کیوں؟ سونے کے لیے اٹھوایا ہے. ارے ہمیں اللہ کہہ رہے آج فجر ابھی 6 بجے ہو رہی ہے نا, تو 5:45 بجے اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ, اس لیے کہ تاکہ دوبارہ سو جاؤ. تو یہ دنیا میں کوئی ایسا قانون دیکھا ہے کہ آپ کو اس لیے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ 15 منٹ دوبارہ سو جائیں؟ فجر کی نماز اس وقت رکھی اس لیے گئی ہے کہ اب یہ اٹھنے کا ٹائم ہے, اب اٹھو, اب کاموں پہ جاؤ نماز پڑھ کے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھوڑی سی کھوپڑی استعمال ہو تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. ہاں, رات کو کسی کو نیند نہ آئی ہو یا کوئی نائٹ ڈیوٹی کرتا ہو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو خیر, تو 50,000 روپے جہیز دے رہے, مہر دے رہے ہیں. حالانکہ اسلام میں مہر میں بھی پتہ ہے کیا قانون ہے؟ مہر مثل. مہر مثل میں ہوتا ہے لڑکی کی خوبصورتی, اس کی ایجوکیشن, اس کا خاندان, اور اس کماری ہے یا طلاق یافتہ, ان تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کے حساب سے مہر رکھا جائے. اور یہ مہر مارکیٹ میں یہ صرف اربوں میں رہ گیا ہے, اور افغانیوں میں, انڈین پاکستانیوں میں یہ مہر ختم. اب مہر کیا ہو رہا ہے؟ 25,000, 10,000, وہ بھی موجل بعد میں ادا کیا جائے گا. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ میری بیوی کا مہر 25 روپے تھا, اب اس کا انتقال ہو گیا ہے, تو میں دے سکتا ہوں؟ بوڑھے آدمی تھے. میں نے کہا 25 روپے؟ کہہ رہے ہیں یار 1948 میں شادی ہوئی تھی, 25 روپے کی بڑی ویلیو تھی. میں نے کہا اب اس تکلف کی کیا ضرورت ہے یار, خام خواہ میں مہر بھی دے دو گے اور آخرت میں سوال بھی نہیں ہوگا ہیں. تو اب نہیں دو تاکہ آخرت میں سوال تو ہو نا. 25 روپے دو بھی دو گے اور آخرت میں اللہ پوچھے گا کہ یار یہ 25 روپے کیا ہے, تو آپ کہو گے بھائی طے یہی ہوا تھا. تو فرشتے کچھ کہیں گے, پھر بولیں گے طے یہی ہوا تو ہم کیا کریں بھائی, اب تو یہی طے ہوا. کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا چھوڑیں, اب نہیں دیں, تھوڑا سا چترول مترول بھی کھا لیں تاکہ بیوی تھوڑی سی خوش ہو جائے گی. تو 50 اچھی خاندانی لڑکیاں ہیں, مہر کیا ہے 50,000, 20,000. لڑکا کما رہا ہے 2 لاکھ, 3 لاکھ, 4 لاکھ, مہر کیا رکھ رہا ہے؟ ارے 1 مہینے کی تنخواہ تو کم از کم. مہر کا تو بنیادی مقصد تھا کہ تمہاری جیب سے جب خرچہ ہوگا تو ایک تو یہ پتا چلے گا تم واقعی انٹرسٹڈ ہو شادی کرنے میں, فری پھوکڑ میں نہیں. فری پھوکڑ میں تو ہر آدمی ہر چیز قبول کر لیتا ہے, روکڑا جیب سے نکلے گا تو پتا لڑکی کے باپ کو یقین ہو جائے گا ہاں بھائی یہ انٹرسٹڈ ہے اور یہ رکھنے کے لیے کر رہا ہے, چھوڑنے کے لیے نہیں کر رہا. تو کم از کم 1 مہینے کی تنخواہ تو رکھو میرے بھائی, کم از کم, مرے سے مرا 1 مہینے کی تنخواہ تو دائیں بائیں ہلے نا, کچھ ہو گیا یار کچھ ہوا ہے. ایسے 25,000 روپے, 1,500 روپے یہ مہر چل رہے ہیں مارکیٹ میں, اور لڑکی والے دے کے آ رہے ہیں 5 لاکھ کا جہیز. کم از کم غریبوں کی بات کر رہا ہوں میں. اور پھر جو الگ ساری زندگی سسرال سے دب کے رہنا, یعنی لڑکی والوں کا سسرال سے دب کے رہنا داماد سے, وہ داماد جوتے کی نوک پہ رکھ رہا ہوتا ہے. میں نیو کراچی میں تھا نا, تو وہاں گجراتی لوگ ہیں, وہ تو انڈین کلچر ان کے ہاں بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ وہ کافی بعد میں مائگریٹ کر کے آئے. وہ مجھے کہنے لگے ہمارے یہاں جب کسی کو گالی دینی ہوتی ہے نا, بددعا دینی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کرے کہ تو میرا سسر بن جائے. میں نے کہا یہ کیا, یہ دعا ہے بددعا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بددعا ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جب سسر بن جائے گا نا تو پھر میں جو تجھے ستاؤں گا تو میں صرف ستانے کا آپشن میرے پاس ہوگا, تیرے پاس انتقام لینے کا آپشن نہیں ہوگا, کیونکہ تیری بیٹی میرے پاس ہے. یہ کلچر کہاں سے آیا ہے؟ اسلام کا نہیں ہے یہ. اس لیے کہ وہ بیچارے اتنے مجبور کہ ہم نے 5 لاکھ جہیز بھی دیا اور کم بخت اتنی مصیبت سے استخارے نکال کے اور پتہ نہیں کیا کرا کے یہ منوس معذرت کے ساتھ ہمیں ملا ہے. اب اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر تو طلاق کا دھبا جب لگے گا تو 50,000 مہر کے بجائے اب کتنا ملے گا؟ 5,000. وہ بھی جب ہے جب کوئی اچھا رشتہ مل جائے, اور وہ پھر اس کو بھی کسی کو بیٹی کو پہنانا وہ بھی ہمارے لیے مصیبت. اور اگر کسی نے کر بھی لی تو ساری زندگی کے تو طلاق یافتہ تھی, پھر بھی میں نے کیا ہے.
تو اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی, یا تو غلط بنو تو پھر تمیز سے غلط چلو. جیسے گورے نے کیا کیا جب انہوں نے مذہب کو چھوڑا نا, یہ تو عیسائیت کی بھی یہی تعلیمات تھی جو اسلام کی ہیں. انہوں نے عیسائی مذہب کو جب اپنی اسمبلی سے نکالا اور کلچر سے نکالا, مذہب صرف چرچ کے اندر محدود رہ گیا, تو وہ لبرل اس معنی میں جو میں آپ کو لبرل کے جو بتا رہا تھا کہ مذہب دشمن, تو وہ بنتے چلے گئے. پھر انہوں نے ہر غلط کو صحیح کرنے کے لیے اس سے زیادہ غلط کیا. پھر اسے اب وہ اتنا غلط کر دیا کہ گے میرج بھی حلال ہو گئی ان کے یہاں, باپ کو اولڈ ہوم میں جمع کرانا بھی کیا بن گیا, حلال ہو گیا. بچیوں کو ماں کے پیٹ میں مارنا بھی کیا ہو گیا, حلال ہو گیا. اور آپ نے ایک بیوی رکھ کے 10 گرل فرینڈ رکھی ہے, اس کے بھی الاؤڈ کر دیا انہوں نے. حالانکہ یہ تو بالکل ہی سائنس کے خلاف ہے. ابے تو اپنی بیوی سے وفا, جب تو نے شادی کی ہے تو پھر تیرے دوسری لڑکیوں میں انٹرسٹڈ کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں تو کیا کریں ہم, ہو گیا. پھر جب مرد کو اجازت مل گئی تو آپ کی بیگم صاحبہ نے بھی اگر بوائے فرینڈ رکھ لی ہے تو وہ بھی, تو پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ ہاں, تو پھنسے چلے جا رہے ہیں. اب ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جس دلدل میں انہوں نے اپنے آپ کو پھینک دیا ہے نا, اب ان کے پاس سوائے اسلام کے کہ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں, اب کوئی حل نہیں ہے. اور وہ بھی اب اسلام دشمنی اتنی کر چکے ہیں کہ اب اس کی طرف بھی آنا, کہ بھائی جن مذہب کو ہم صبح و شام برا والا کہتے تھے, تبھی تو کہتے ہیں نا کہ کسی سے دشمنی کرو تو اتنی کہ واپسی کا آپشن رہے. ایک ڈاکٹر سے آپ نے دشمنی لے لی اور آپ کو پتا ہے آپ کے محلے میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا ڈاکٹر ہے نہیں, تو پھر کیسے ٹیکا لگواؤ گے؟ اس سے بخار ہو گیا اور اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے, اب اس سے ٹیکا لگواتے ہوئے ڈرے گا یار کوئی زہر کا انجیکشن نہ لگا دے. یہ کیا خیال ہے بھائی؟ تو ایک اللہ تھا جو صحیح راستہ بتاتا, آپ نے اللہ اور اللہ والوں سے ہمیشہ کے لیے دشمنی کر لی. اس کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, اپنی اسمبلی سے نکال دیا, چرچ تک محدود کر دیا, مسجدوں تک محدود کر دیا. تو پھر وہی ہوگا جو معاشرے میں ہو رہا ہے. پھر خودکشیاں ہوں گی, ڈپریشن کی گولیوں کا کاروبار عروج پہ ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ اس زمانے میں جتنی مالی فراوانی ہے پہلے زمانے میں نہیں ہوا. پہلے زمانے میں غربت بہت تھی, اس زمانے میں جو ترقی ہے اور مال و دولت کی روانی ہے وہ زیادہ ہے. لیکن پہلے ڈپریشن کی گولیاں نہیں بکا کرتی تھیں. بہت زیادہ کسی کے سر میں درد ہوا تو ایک کتھے اور تمباکو تھوڑا سا اس دن زیادہ ڈال دیا پان میں, ایسا ہی ہوتا تھا نا, کیونکہ وہ جب غصے میں آتی تھی نا دادی ہماری, تو اس دن پان تھوڑا زیادہ کھایا کر. یہ ہوتا تھا ڈپریشن کا علاج. جب غصہ اسے ٹھیک ہوا تو پھر ٹھیک ہو گئی. آج کیا ہو رہا ہے, وہ بالکل ہی باولے ہو رہے ہیں ڈپریشن میں. وہ نہ کوئی سٹا کام آ رہا ہے ان کے, نہ گٹکے سے سکون مل رہا ہے. پھر وہ نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, پھر وہ ساری زندگی کی ٹینشن بیٹھے بیٹھے. میرے پاس ایسے کیس آ رہے, میں کہتا ہوں یار کیا ہو گیا معاشرے کو. کوئی پاگل ہونے کی وجہ ہو تو انسان پاگل ہوتا, اچھا بھی لگتا ہے. بلا وجہ پاگل ہو رہے ہیں. تنخواہ میری کم ہے تو پاگل ہو گیا. ابے بھائی تنخواہ کم ہے لیکن کھانے پینے کو تو مل رہا ہے نا تجھے. کھانے پہ صبح ناشتہ تو پراٹھے کھا رہا ہے, تو دوپہر کھانا بھی کھا رہا ہے, تو رات بھی کھانا کھا رہا ہے, چائے کے پیسے بھی ہیں تیرے پاس اور رات کو سونے کی جگہ بھی ہے. اب اگر زیادہ کو دیکھو پھر تو انتہائی نہیں ہے. پھر تو قارون کو دیکھنا شروع کر دو گے, پھر تو بھائی آپ کو پھر زرداری بھی کم لگے گا آپ کو. حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. اور اگر یہ دیکھو میری ضرورت کتنی ہے, تو اللہ کا فضل ہے. ہمیں تو اپنے بارے میں لگتا ہے یار اللہ نے ہمیں ہماری حیثیت سے کروڑہ گنا زیادہ دیا ہے. اتنی ہماری اوقات نہیں ہے جتنا اللہ نے ہمیں دے دیا. الحمدللہ سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہے. تو سوسائٹی میرے بھائی آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کرے گی, مروائے گی. اور ہم میں سے ہر